مسکراتے ہوئے گن عفان کے سر پہ رکھی۔ عفان نے ایک لمحے کو پلکیں نہ جھپکی۔ مجھے ڈرا رہے ہو؟ عفان ہنسا۔ کسی بھول میں نہ رہنا عفان دلاور شاہ، عین کے لیے میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں۔ غصے سے کہتے وہ عفان کے قریب آیا۔ تو ٹھیک ہے، چلاؤ گولی۔ عفان نے اسے جارحانہ انداز میں کہا تو ابرار سٹپٹا گیا۔ میں نے کہا چلاؤ، آج تاریخ رقم کر دو کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان لے لی، ایک لڑکی کی خاطر۔ عفان غصے میں تھا لیکن لہجہ نم ہوا۔ رک کیوں گئے؟ چلاؤ نا۔ کیا یار دماغ کی پیٹی کر دی تو نے؟ ارباز اچانک سامنے آیا تو عفان نے اسے پلٹ کے دیکھا۔ آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عفان سے کہنے کے بعد ارباز ابرار کی طرف مڑا۔ اور تم اتنی دیر سے بک بک لگائی ہوئی ہے، مار گولی ختم کر کام کو، ایک بندہ نہیں مار سکتا تو؟ ارباز نے منہ بگاڑ کے کہا۔ عفان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ جال تھا جو اس کے لیے بچھایا گیا تھا۔ مار بھی دے اب۔ ارباز نے ابرار کو جوش دلایا۔ چل ہٹ، مجھے تیرے نشانے پہ یقین نہیں ہے، لا ادھر دے گن۔ ارباز نے گن ابرار کے ہاتھ سے لی اور عفان کے دل کا نشانہ لیا۔ عفان کو اس ایک لمحے میں یقین نہ آیا کہ وہ اس پہ گولی چلا سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے گولی چلی جو عفان کے دل کے پار ہوئی۔ وقت تھم گیا۔ ابرار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ عفان کو سب گھومتا نظر آیا۔ گردن جھکا کے اپنے دل والی طرف کو دیکھا جہاں سے خون نکلنے لگا تھا، اور سامنے ان دونوں کو ابرار کا رنگ فک ہوا تھا جبکہ ارباز مطمئن کھڑا تھا۔ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ سچ میں گولی چلا دی؟ ابرار کو شدید دکھ نے گھیرا۔ یہ ان کا پلان نہیں تھا۔ عفان نیچے گرا۔ ابرار بھاگتا ہوا عفان کے پاس پہنچا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ عفان کی سانس تھمنے لگی تھی۔ ارباز کو ابرار کا عفان کے لیے یوں دکھی ہونا سخت ناگوار گزر رہا۔ بھائی انہیں پلیز نہیں۔ ابرار کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ بھائی ایمبولینس کو کال کرو یا گاڑی نکالو، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، نہیں تو یہ مر۔ سن ہوتے دماغ سے عفان ابرار کے کہے آخری الفاظ سنے تھے، میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا۔ آنکھوں کے آگے زیان کا بچپن کا چہرہ لہرایا۔ اور میں تو سیکرٹ ایجنٹ۔ فارغ نے بھی اپنی مرضی بتائی۔ اور عفان تم کیا بنو گے؟ فارغ نے عفان سے پوچھا۔ یہ تو دلہا بنیں گے، زیان نے ہنستے ہوئے کہا تو سبھی کے چہرے کھلکھلا اٹھے۔ عفان کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ عفان وعدہ کرو تم ہمیں ہمیشہ یوں ہی ہنساؤ گے، ایک چھوٹی سی گڑیا، چھوٹا سا وعدہ۔ عفان بیٹے باپ کی طاقت ہوا کرتے ہیں۔ دلاور شاہ کی آواز کانوں میں گونجی۔ عفان اپنی ماں کو کبھی چھوڑ کے جانے کی بات مت کرنا، اماں تیری گود کا سکون قبر میں کہاں ملے گا؟ سب کے چہرے، سب کی باتیں آپ سو میں گڈ ہونے لگے۔ ایک آنسو تھا جو تھما ہوا تھا، آخری ہچکی کے ساتھ وہ بھی نکلا، بالوں میں جذب ہوا۔ کبیر شاہ دروازے سے اندر آئے۔ آپ کا کام ہو گیا ہے مسٹر کبیر، اب آگے کا پلان آپ کا۔ ارباز نے گیند ان کے کوٹ میں پھینکی، جبکہ ابرار بھی
جبکہ ابرار ابھی بھی حیرت کی مورت بنا عفان کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا۔ جمیل ان کا خاص آدمی جو ڈیرے کی دیکھ بھال کے لیے بھی مامور تھا، کبیر شاہ نے اسے بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے دلاور شاہ اولاد کی خوشیاں مناتا ہے۔ کبیر شاہ کے اندر نفرت کا علاوہ پک رہا تھا۔ بابا، عفان بھائی کو ہاسپٹل لے چلیں ورنہ یہ مر جائیں گے، ابرار نے باپ کو دیکھتے ہی چلا کے کہا۔ کبیر شاہ نے ارباز کو اشارہ کیا کہ اسے یہاں سے لے جائیں۔ ارباز نے آگے بڑھ کے ابرار کو اٹھایا، لیکن وہ نہ جانے کیوں بس روئے جا رہا تھا۔ چھوڑو چھوڑو اسے، مر گیا ہے وہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ ارباز نے ابرار کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تمہیں عین چاہیے نا؟ چاہیے نا؟ چلا کے بولا۔ ابرار نے سر اس بات میں ہلایا، لیکن یہ عفان، بھول جاؤ اس کا نام، بھول جاؤ، اس کا جانا ہی ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ اب تمہیں تمہاری عین سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، سمجھے تم؟ چلو یہاں سے۔ ابرار کو لیے ارباز باہر گاڑی تک آیا۔ ابرار کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اسے وہ رہ کے عفان یاد آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بتائے وہ پل آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا۔ ارباز دوبارہ اندر جا چکا تھا اور ابرار سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس اب تم دونوں نکلو، جمیل کو میں نے سمجھا دیا ہے کیا کرنا ہے۔ پسٹل کہاں ہے؟ ارباز نے پوچھا۔ عفان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اور وہ خط؟ ارباز نے یاد دلایا۔ ابھی نہیں رکھ سکتا، دلاور شاہ آ جائیں اس کے بعد ہی خط والا کام ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ خط کسی اور کے ہاتھ لگے۔ اب چلو جلدی کرو، کوئی ڈیرے پہ آ نہ جائے۔ وہ تینوں جمیل کو وہیں چھوڑ وہاں سے نکلے۔ حال میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک کرب کا عالم تھا جس سے سب گزر رہے تھے۔ الماس بیگم کو آج اپنا بچہ بہت یاد آیا، جس کے لیے سب نے یہی کہا اس نے حرام موت کو گلے لگایا، جبکہ وہ تو قتل ہوا تھا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ فارس نے پلٹ کے ایک زوردار تمانچہ ارباز کے منہ پہ جڑ دیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے زمین بوس ہوا۔ دردانہ بیگم تڑپ ہی گئی۔ فارس نے اسے زمین سے اٹھایا اور ایک مکہ جڑا اس کے منہ پہ، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اللہ کا واسطہ ہے فارس، میرے بچے کو۔ دردانہ شاہ آگے بڑھی، لیکن فارس نے انہیں پیچھے کرتا ایک اور مکہ ارباز کے پیٹ میں مارا۔ دردانہ شاہ زمین پہ گری تھی۔ فاریہ نے آگے بڑھ کے ماں کو اٹھایا، کسی نے بھی فارس کو نہ روکا۔ ارباز بھی خاموشی سے مار کھاتا رہا اور باپ کو دیکھتا رہا۔ جب فارس اسے ادموا کر چکا تو پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا لگا آپ پلان کریں گے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ فارس سخت تیور لیے کبیر شاہ کی جانب بڑھا۔ وہ جسے آپ نے اپنی لالچ کی بینت چڑھا دیا وہ بھائی تھا میرا۔ فارس کی آواز انتہائی اونچی ہو گئی۔ الماس بیگم کے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ زیان نے آگے بڑھ کے الماس بیگم کو گلے لگایا۔ اس کے اپنے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کون سا خط تھا وہ جو تم چاہتے تھے کہ مجھے ملے؟ دلاور شاہ نے کبیر شاہ سے سختی سے پوچھا۔ کیا مطلب وہ خط آپ کو نہیں ملا؟ کبیر شاہ کو بھی حیرت ہوئی۔
وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ خط دلاور شاہ کے پاس ہے، جبکہ خط کے بارے میں ان کو کچھ علم نہ تھا۔ خط کے ذکر پہ عین کا فشار خون بڑھتا چلا گیا۔ اس کی دل کی رفتار بھی بڑھی۔ اس نے فارس شاہ کو دیکھا، لیکن اس کا دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ کبیر شاہ نے ارباز کو دیکھا کہ آیا اس نے رکھا بھی تھا یا نہیں۔ خط عفان کی مٹھی میں رکھنے کے لیے ارباز کو کہا تھا۔ کبیر شاہ نے، وہ بھی ہاسپٹل میں، سب سے نظر بچا کے، میں نے رکھا تھا۔ ارباز نے منہ سے خون صاف کرتے زمین پہ بیٹھتے ہی کبیر شاہ کی آنکھوں کے سوال سمجھتے فوراً جواب دیا۔ پھر خط کہاں گیا؟ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ خط میرے پاس ہے۔ فارس کے ہاتھ کبیر شاہ کے گریبان تک پہنچ چکے تھے۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ عفان کو مار کے تم بچ جاؤ گے، اور بھی جب کہ فارس شاہ زندہ ہے؟ شیر کی طرح دھاڑتے وہ سب کا خون خشک کر گیا تھا۔ فارس اس وقت آپے میں نہیں تھا۔ سب لحاظ بلائے طاق رکھے فارس نے ایک مکہ کبیر شاہ کے منہ پہ دے مارا، وہ پیچھے جا کے گرے۔ فارس دلاور شاہ نے اونچی آواز میں پکارا۔ سبھی فارس کے اس عمل سے حیران ہوئے تھے۔ فارس کی گسیلی نظریں کبیر شاہ پہ ہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اس پہ سے نہ ہٹائی۔ نہیں بیٹا، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دلاور شاہ نے فارس کے غصے کو قابو کرنا چاہا، لیکن وہ بنا پلک جھپکائے شیر کی طرح کبیر شاہ پہ گھرایا۔ فارس بیٹا، نہیں۔ فارس کا ایک بار پھر ہاتھ اٹھا، لیکن الماس بیگم نے آگے بڑھ کے روک دیا تو سختی سے آنکھیں بند کیے اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ میرا بھائی مجھ سے چھینا انہوں نے، صرف اس جائیداد کی خاطر؟ فارس کا لہجہ نم ہوا۔ میں جانتا تھا، میرا دل بھی نہیں مانتا تھا کہ عفان سوسائڈ کر سکتا ہے۔ آنکھیں بھی نم ہوئی۔ میں نے بہت دعائیں مانگی تھی اماں، عفان کے لیے، ہمارے عفان کے لیے، لیکن نہیں قبول ہوئی۔ الماس بیگم نے فارس کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، اور جب میں اس کے پاس گیا وہ روتا ہوا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیسے آج ہی ہارا ہو اپنے عکس کو۔ اس کے ہاتھ میں، اس کی مٹھی میں مجھے وہ خط ملا جو میرے خلاف بھی انہوں نے سازش کی۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا اس خط کی سچائی، اور میں بھی اس خط سے گمراہ ہوا۔ وہ خط عفان کے نام تھا، نور کی طرف سے، جس میں نور نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ فارس کی نظریں نور پہ اٹھی، نور کے آنسو بند توڑ کے بہے۔ فارس سے محبت کا اظہار، اور عفان کو ہماری زندگی سے نکل جانے کا خط تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہا، اور سازش ان کی تھی۔ کبیر شاہ کی طرف دیکھا، اور اس راز کا سرا بھی مجھے انہی کے بیٹے ابرار نے پکڑایا۔ جس رات آپ کبیر شاہ کی جانب اشارہ کیا، ابرار سے راز و نیاز کر رہے تھے، سب سن لیا تھا میں نے۔ فارس نے ان پہ ایک اور بم پھوڑا۔ کبیر شاہ کو وہ رات یاد آئی جب ابرار نے عفان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنا رشتہ جوڑنے کی بات کہی تھی۔